لیڈر ڈرامے کی اگلی قسط کافی بہترین ہونے والی ہے کیونکہ منصور پلٹنے والا ہے اپنے اصل کی طرف۔ آغا واصف اور کریم داد نے مل کر جو منصور کے خلاف سازش کی تھی، اس میں وہ بال بال بچا کیونکہ منصور کا قریبی طاہر بھائی کریم داد کے کہنے پر منصور کو مارنے والا تھا۔ وہیں شفیق نے جو سزائے موت سے پہلے نیک کام کیا کیونکہ اس کے سامنے اصلیت کھل چکی تھی، آغا واصف کی بھی اور کریم داد کی بھی، کہ ہم لوگ تو صرف کٹ پتلی ہیں۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے بعد کریم داد اسے بھی مروا دیتا جیل میں ہی، کیونکہ کریم داد نے شفیق کو یہ کام سونپا تھا منصور کو مروانے کا، اور جب بات کھلتی تو سارا الزام شفیق پر آتا، لیکن وقت رہتے شفیق کو احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں کا اور اپنے گناہوں کا، اسی لیے وہ مرنے سے پہلے منصور کی جان بچانے کا نیک کام کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کیا بھی۔ ایک سیکنڈ کا وقفہ تھا، طاہر منصور کو گولی مارتا اور سب کچھ یہیں پر ختم ہو جاتا، لیکن آغا واصف کے آدمی نے جس طرح شفیق کی بات مانتے ہوئے منصور کو بچایا اور پھر اسے ہاسٹل واپس لے کر آیا کہ اسے بچانے کے پیچھے اس کے دوستوں کا اور رباب کا ہاتھ تھا، اور تب منصور کو اندازہ ہوتا ہے جب موت اس کے اتنے قریب سے اسے چھو کر گزری کہ وہ کتنا غلط تھا، اپنے دوستوں کے گلے لگتا ہے، رباب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اب واپس پلٹ کر آئے گا اپنے اصل کی طرف۔ پولیس والا اس پر حملے کا سن کر فوراً پریشانی ظاہر کرتا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ شہر میں آپ پر حملہ ہوا ہے، جس پر منصور کہتا ہے کہ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ یہ سن کر پولیس والا حیران کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ پر حملہ ہوا اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں، جس پر منصور کہتا ہے کہ مجھ پر یہ حملہ ہوا تبھی تو مجھے پتا چلا کہ میرا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ طاہر بھائی کی باتوں میں آ کر اس نے جو کچھ اب تک خراب کیا وہ اب سب ٹھیک کرے گا، ایک ایماندار سیاستدان بن کر۔ لیکن وہیں دوسری طرف اس کے پارٹی لیڈر اس پر حملے کے فوراً بعد میٹنگ بلواتے اور منصور کو اس کی کرسی سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور جب منصور کو پتہ چلتا ہے وہ فوراً ان کے پاس آتا ہے کہ آپ نے اب تک یہ جو امیج بنا کر رکھا ہے اپنا، یہ سب دھوکہ ہے، آپ بھی انہی کی طرح خونی ہے، غاصب ہیں، بس کرسی ملنے کی دیر تھی۔ یہ سن کر پارٹی لیڈر مسکراتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اندر کھاتے یہ بھی کر رہے ہوں گے، ورنہ منصور کی اتنی کرپشن کے باوجود یہ چپ کیوں تھے؟ کیوں نہیں منصور کی پہلی غلطی پر اسے ٹوکا اور اسے روکا؟ بہرحال منصور کو تو سمجھ آ چکی ہے اور اب واپسی کا راستہ زیادہ مشکل ہے، اور وہ ہر مشکل سے گزر کر واپس آئے گا کیونکہ رباب اس کے ساتھ ہے۔ اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی FIR درج کرواتا ہے، وہ بھی آغا واصف کے خلاف، کیونکہ اس وقت اسے اپنا سب سے بڑا دشمن یہی لگتا ہے، لیکن وہ شاید بھول رہا ہے کہ اس سے بھی بڑا دشمن کریم داد ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہی نہیں کہ اس کی بہن کے قتل کے پیچھے کریم داد کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی اگر شفیق جاتے جاتے منصور کو بتا جائے تو آسانی ہو جائے گی منصور کے لیے اپنے اصل دشمن کو پہچاننے میں۔ بہرحال منصور کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر اور اپنے اوپر ایک اور کیس ہو جانے پر آغا واصف تل ملا جاتا ہے، اپنی بیٹی پر غصہ کرتا ہے، یہ دن مجھے آج تمہاری وجہ سے دیکھنا پڑ رہا ہے، نافرمان اولاد کی غلطیوں کی سزا ان کے باپ بھگتتے ہیں۔ رباب شرمندہ ہے اپنے والد کے سامنے کیونکہ وہ ان کی سازش کا حصہ نہیں بنی اور بری طرح سے ان کو ناکام کر چکی ہے۔